علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PPSC اردو لیکچرر جنرل نالج کی آج ایک ویڈیو، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سابقہ پیپر میں آ چکے ہیں اور اہم سوالات۔ آج کا ہمارا ٹاپک مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ یعنی اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اور بعد ازاں وہ دلی کے اندر رہے، محلہ بلی ماروں اور قاسم جان گلی کے اندر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کا باغی شاعر بھی ہے، اردو کے حواس خامسہ کا شاعر بھی ہے، اردو غزل کا بہت بڑا نام بھی ہے۔ اسد اللہ خان غالب کے جو آباء و اجداد تھے ان کا نام مرزا کوکان بیگ تھا، جو مغل حکومتوں میں آئے اور بطور سپاہی کام کرتے رہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ خود کو سپاہی خاندان سے منسلک کرنے پر بہت ہی وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، والدہ محترمہ کا نام عزت النساء بیگم تھا، بھائی کا نام یوسف بیگ تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی اور امراؤ کی عمر 11 سال تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی بابت میر نے یہ کہا جب ملے تھے کہ اگر اس شخص کو، اگر اس بچے کو کوئی اچھا استاد مل گیا تو اردو کا بہت بڑا شاعر بنے گا، ورنہ یہ مومل بکے گا۔ اس لیے یہ اردو ادب کا بہت بڑا شاعر بنا تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو آباء و اجداد تھے وہ سمرقند سے آئے تھے۔ 100 برس سے پیشہ صفا گری، یہ ان کا بھی شعر ہے۔ وہ خود کو اپنے سپاہی خاندان سے رکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ میر تقی میر سے غزل میں اور مرزا بے دل سے بھی بہت متاثر تھے، اور اس کے ساتھ فضل حق خیر آبادی سے۔ مرزا کا جو والد تھا عبداللہ بیگ، وہ ریاست الور کے اندر کام کرتے تھے مغلوں کے ساتھ بطور سپاہی، اور ایک جھڑپ کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت مرزا اسد اللہ خان کی عمر جو تھی وہ 6 برس تھی۔ پھر اس کی جو پرورش تھی وہ اس کے چچا نے کی تھی، چچا نصر اللہ بیگ۔ وہ بھی ملازم ہو گئے تھے مغلوں میں بطور سپاہی، اور وہ ہاتھ سے گر کر ان کی وفات ہو گئی تھی 1806 میں۔ اس وقت مرزا کی عمر بہت کم تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اردو کے اندر ایک دیوان ہے، اور اردو نثر کے اندر اس کے نثر کا جدید نثر کا بانی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جدید نثر کا بانی ہے، اردو نثر کا۔ اس کی 2 خطوط کے مجموعے ہیں، عود ہندی 1868 عود ہندی، جس کے اندر 163 خطوط ہیں اور 2 تقریزیں ہیں، اور اس کا جو پہلا خط ہے وہ منشی ہر گوپال تفتہ کو لکھا، اور سب سے زیادہ خطوط انہوں نے لکھے تھے وہ اپنے میر مہدی مجروح شاگرد کو۔ ان کا دوسرا جو مجموعہ ہے اردو مولا، ان کی وفات کے بعد 1869 میں وہ شائع ہوا، اس کے اندر 473 خطوط اور 2 تقریزیں ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے سر سید احمد خان کی کتاب آئین اکبری کی بھی تقریز لکھی تھی، اور آثار سنادید بزرگوں کی کہانیاں 1847 سر سید احمد خان کی کتاب کی بھی تقریز لکھی تھی۔ ان کے جو القابات تھے 1850 میں جو دیے، مغل حکمران سراج الدین ظفر نے نجم الدولہ، دبیر الملک، مرزا نوشا، نظام جنگ، یہ ان کو القابات ملے تھے۔ اردو کے اندر جو دیوان ہے اس کے 328 غزلیں ہیں۔ ان کی جو پہلی غزل ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ ان کی دیگر جو فارسی کی کتابیں ہیں ان میں دستمبو ہے، جنگ آزادی کی بابت جو لکھی گئی تھی، ملکہ وکٹوریہ کو جو دکھانا چاہتے تھے۔ کاتب برہان ہے، مہر نیم روز جو کہ خاندان تیموریہ کی آدھی تاریخ ہے۔
سلطنت تیموریہ کی، اور اس کے بعد ان کے جو خطوط تھے ان کو مرتب کیا ہے امتیاز علی عرشی نے مکاتیب غالب کے نام سے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو میں شاعرانہ تعلی، سب سے زیادہ شاعرانہ تعلی، اپنے آپ کی شاعری پر، اپنی شاعری پر فخر محسوس کرنا جسے کہتے ہیں، وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو جج تھی، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہی اشعار تھے۔ چاند کے اشعار آپ کے سامنے جو کہ پیپر میں بہت مشہور ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ان کو دیکھے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑھی کہ آسان ہو گئیں، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، بزیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا دل بھی یارب کے ہی دیے ہوتے، کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے راہ گئے، صاحب کو دل دینے پہ بہت غرور تھا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کاش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، اور ان کا ایک قصیدہ ہے بہادر ظفر کی بات، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کی ہوں دن 50,000، اور اپنے ایک مرثیہ ہے نواب عارف کا جو کہ ان کے بھانجے تھے، دراصل ان کی امراؤ بیگم جسے وہ موسیٰ کی بہن کہتے تھے، ان کے بھائی کی اولاد تھی نواب زین الدین عارف جو کہ ان کے سوتیلے لے پالک بیٹے تھے، اور مرزا کی اولاد جو تھی اس کی تقریباً 7 بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی، اور 7 مارک سے زیادہ کوئی بھی نہ گیا، تو ان کے بعد انہوں نے ایک لکھا تھا مرثیہ رسا سے نکلا عربی زبان سے، مرنے والے کی بابت لکھنا، کہ آخری جو ان کا وہ جو شعر تھا کہ گئے ہو تنا دیکھو رستہ کچھ دن اور آخری جو ان کا شعر ہے وفات سے قبل وہ بھی لکھا جاتا ہے، دم واپسی برسر راہ ہے یارو اب اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کی بابت ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، ریگ وید اور دیوان غالب کس نے کہا تھا؟ عبدالرحمن بجنوری نے، عبدالرحمن بجنوری محاسن کلام غالب کا بہت بڑا نقاد ہے، اور رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ مغلوں کی دور حکومت، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مغلوں کی حکومت نے کیا دیا تو میں کہوں گا 3 چیزیں، تاج محل، اردو اور غالب۔ حال ہی نے اسے یادگار غالب میں حیوان ظریف کہا ہے، یادگار غالب ان کی سوانح عمری ہے جو کہ حال ہی لکھی ہے، جو کہ ان کے شاگرد ہیں، اور خط کے بابت انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے مراسل کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ بھی اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا۔ اس کی جو کتابیں ہیں دیگر لوگوں نے لکھی ہیں ان کے اشعار سے ادھار لے کر، نقش فرادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ پہلا ہے، شوخ تحریر سید محمد جعفری کی کتاب ہے طنز مزاح کی، تیر نیم کش یہ بھی سید محمد جعفری کی طنز مزاح کتاب ہے، دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے، یہ 2 سفر نامے ہیں جمیل الدین علی کے، اور اسی طرح حالی نے کہا تھا اپنے مرثیے میں، ایک روشن چراغ تھا نہ رہا شہر میں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں، ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ مرزا غالب کو کہا تھا جو کہ اس کے استاد تھے، یہ ان مرثیہ ہے، اور اس میں علم بیاں کی استعارہ استعمال ہوا ہے، چراغ اور دماغ۔ جو مرثیہ عارف کا اس میں وہ شعر تھا کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کچھ دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن
اور مرزا غالب ناظم ہے علامہ اقبال کی بانگ درا کے اندر اس کا ایک شعر ہے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، آہ تو جڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ گلشن ویمر جرمنی کا جو قبرستان ہے اس کے اندر گویٹے پڑے ہیں، گویٹے کا ہم پلہ کہا ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میری اشعار میں آوے، یہ بھی شاعرانہ تعلی ہے، اور شاعرانہ تعلی کے سب سے زیادہ اشعار بھی غالب نے لکھے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے جو مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، آج مشا نہیں زمانے میں شاعر نغز گو خوش گفتار، یہ بھی شاعرانہ تعلی کا شعر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتابیں۔ غالب کتاب ہے جو کہ تنقیدی کتاب ہے غلام رسول ماہر کی۔ گنجینہ معنی شاد تمکنت کی کتاب ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم یہ رشید حسن خان کی ہے، مجلس ترقی ادب لاہور لکھی ہے۔ نوائے سروش یہ غلام رسول ماہر کی تنقیدی کتاب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غیب کی آواز، فرشتے کا سلام۔ سریر خامہ قلم کے لکھنے کی آواز ہے، یہ عابد اللہ غازی کی انجمن ترقی اردو ہند نے کتاب شائع کی ہے۔ حلقہ میری زنجیر کا حمیدہ ریاض کا یہ کتاب ہے افسانوی۔ بوئے گل نالا دل دودھ چراغ محول یہ بھی غالب کا شعر ہے، اس کی کتاب ہے یہ۔ شورش کشمیری عبدالکریم کی آبیتی ہے۔ غالب شکن یاز جگانہ کو کہتے ہیں، اور یاز جگانہ جو ہے مشفق خواجہ نے اس کے کلیات کو مرتب کیا ہے، اور نجیب جمال نے ان پر تنقیدی کتاب لکھی ہے یاز جنگانہ۔ یہ بھی سوال آتا ہے۔ گویا دبستان کھل گیا چودھری محمد علی رودیلوی کے ادبی خطوط ہیں۔ تنقید غالب کے 100 سال اقبال حسین کتاب ہے۔ غالب نمبر جو ہے وہ ماہنامہ نقوش طفیل نے لاہور سے جاری کیا تھا۔ غالب اور ایک انقلابی ستاون ڈرامہ ہے خواجہ معین الدین کا۔ غزالان رانا عبادت بریلی کتاب ہے۔ غالب تنقید 2006 میں انجمن ترقی اردو ہند نے یہ لکھی ہے۔ تحقیقی غالب سید معین الرحمان کتاب ہے۔ تلاش غالب نثار احمد فاروقی۔ محاسن الفاظ غالب ڈاکٹر نذیر احمد۔ غالب کون ہے شریف الحسن۔ نظر غالب عطا الرحمان فاروقی۔ تفہیم غالب شمس الرحمان فاروقی کی یہ کتاب ہے۔ آج کا لیکچر میرے اسد خان غالب کی بابت ختم ہوا۔ اللہ نگہبان، اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا۔ خدا حافظ۔